محمد نے کہا عائشہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے بنایا ان لوگوں کو جو ابھی اپنے باپ کے انڈوں کے اندر تھے، یعنی کہ بالز کے اندر تھے، سمجھ رہے ہیں نا، اور جہنم کے لیے بنایا ان لوگوں کو جو ابھی اپنے باپ کے اس کے اندر تھے. قرآن کی چیپٹر نمبر 68 کی آیت نمبر 1 کے اندر نون والقلم، علم یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں سب سے پہلے جب تخلیق کرنا کا شروع کیا تو میں نے قلم بنایا، اور قلم بنانے کے بعد اس قلم نے ہر شخص کی تقدیر لکھ دی، اور اس کے بعد اللہ میاں نے اس قلم کو سکا دیا. اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے، ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر نون یعنی دوات کو، پھر قلم سے فرمایا لکھ، تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں، کیا؟ اب میرا مطلب ہے اللہ نے قلم کو کہا لکھ، کیا قلم اللہ میاں قلم کو پتہ نہیں ہے کیا لکھوں تو کیا لکھے گا وہ؟ بہرحال اسلام میں ہر چیز دماغ رکھتی ہے، اسلام میں پتھر بھی دماغ رکھتے ہیں، اسلام میں درخت بھی دماغ رکھتے ہیں، اسلام میں قلم بھی دماغ رکھتے ہیں. اللہ قلم سے بات کر رہا ہے، اگر کوئی دوسرا ایک شخص قلم سے بات کرے گا تو آپ اسے پاگل ہی کہیں گے، لیکن اللہ میاں قلم سے بات کر سکتے ہیں. جی سر. ہاں، اسلام میں سب دماغ رکھتے ہیں سوائے مومنوں کے، ایسا کچھ ہے کیا؟ سر اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا پھر اچھا ٹھیک ہے. لالا جی، یہ جو قلم سے بات کرنے والا جو مسئلہ ہے نا، ایکچولی کیا میں ڈوریمون بہت زیادہ دیکھتا ہوں. تو ڈوریمون سر میں ابھی تک وہ ایک گیجٹ ہوتا ہے. ہاں ابھی بھی دیکھتا ہوں. تو وہ ڈوریمون ایک گیجٹ نکالتا ہے، ایک پین نکالتا ہے. تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس پین کو آپ حکم دو، وہ آپ کو ویسا لکھ دے گا جیسا آپ سوچتے ہو، جیسا آپ چاہتے ہو. ارے واہ، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چوری کر کے بنایا تھا. اوکے، بے شک بے شک. تو قلم نے کیا پوچھا جناب کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، عمل، رزق، موت، عمر وغیرہ. اچھا اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سر کہ ہر شخص کا عمل، کہ ہر شخص کیا کرے گا وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. شخص کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کا عمل لکھ دیا گیا ہے. پس قلم نے سب کچھ لکھ لیا، اور اس آیت سے یہی مراد ہے. پھر قلم پر مہر لگا دی، اب وہ قیامت تک نہ چلے گا. سر یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے. پرابلم کیا آتا ہے؟ فیض بھائی سنیے گا، غالب بھائی، قرآن بھائی سنیے گا. اگر قلم نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا اور قلم پر مہر لگا دی تو اس کا مطلب ہے دنیا بننے سے پہلے ہی ہر شخص کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. تو پھر لیلۃ القدر کا کیا مقصد ہے؟ پلیز کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ یہ مجھے ایک وہ پاکستان والی وہ اماں یاد آ گئی جو کہتی ہے نا یہ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں، اور آگے ڈیش ڈیش ڈیش. مگر ایڈم پھر واٹ اباؤٹ فری ول دین؟ اتنا آ کے کبھی مومن پکارتے ہیں، واٹ اباؤٹ فری ول؟ از دیر فری ول؟ اسلام فری ول کی الوژن دیتا ہے. الوژن کا ہندی کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں آتی. گمان، آ، گمان. گمان. نہیں. ہاں اسلام فری ول کا گمان دے سکتا ہے آپ کو، لیکن اسلام میں فری ول ہے نہیں. دیکھیں اللہ نے ڈکری کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے فرشتے کو رحم کا انچارج بنایا. وہ فرشتہ رحم کے اندر سے بولتا ہے اے اللہ اس وقت سپرم ہے، اے اللہ اس وقت. میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کیونکہ پھر لوگ کہیں گے اتنی گندی بات تم کیسے کر رہے ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے. پھر لوگ بولنا شروع کر دیں گے تو یار پھر برا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے رحم کے اندر، رحم کہتے ہیں نا، رحم کسے کہتے ہیں سر ہندی میں؟ بچہ بچہ دانی. دانی. سر دیکھیے اللہ نے رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر ایک فرشتہ بٹھایا ہوا ہے. جو مسلمان عورتیں ہیں ان کی پینٹیز کے اندر ایک فرشتہ ہے. The prophet said Allah puts an angel in charge of the uterus. Uterus کہتے ہیں رحم کو، بچہ دانی کو. اردو ہے، اردو ہے، اردو میں جاتے ہیں، ہندی نہیں ہے بھائیو، معذرت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہوا ہے. تو عورتوں کے یوٹرس میں، بچہ دانی کے اندر ایک فرشتہ ہے، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو وہ کہتا رہتا ہے اے رب یہ نطفہ قرار پایا، اے رب اب علقہ یعنی جمع ہوا خون قرار گیا. اب یہ نطفے کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم انگلش میں جاتے ہیں، آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گی. وہ کہتا ہے او لارڈ اٹ از سیمن. آئی ڈونٹ نو کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ مرد کے سیمن سے پاک کیسے رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا سیمن تو پھر وہ
فرشتے کے اوپر پورے طریقے سے فرشتے کو ڈوب جانا چاہیے اس سیمن کے ساتھ، مگر چلے کوئی بات نہیں. اسی لیے اردو میں انہوں نے نطفہ کہہ دیا ہے رب. اب یہ علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے. بائی دا وے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی زومبیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے مرا ہوا خون ہوتے ہیں اور پھر اس خون سے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر اللہ جب چاہتا ہے اس کی پیدائش پوری کرے تو پوچھتا ہے اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا. سر اگر آپ ماں کے پیٹ میں ہی ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا برا ہے یا اچھا ہے، اس کی روزی کیا ہوگی اور اس کی موت کیا ہوگی، یہ سب کچھ پہلے سے ہی اگر ڈیسائیڈڈ ہے تو سر فری ول کہاں ہے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ ارے لالا جی، میرے دماغ میں تو ایک ہی چیز چل رہی ہے، جب وہ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہوں گے تو فرشتے کا کیا حال ہوتا ہوگا. اما یار تو چھوٹا بچہ اس لیے تو گندی بات سوچ رہا ہے. چپ یہ والی بات بتاؤ مجھے. بہت خطرناک باتیں کر رہا ہے آج کل فیض. بگڑ گیا فیض. وہ فرشتہ پتہ نہیں مادر رحم میں کتنا پیچھے ہے کہ اس کو کچھ اور ٹچ نہیں کرتا، صرف سیما نہیں پہنچتا. لیکن چلے کوئی بات نہیں، بات کی بات ہے. تو جناب یہ ایک تو سر غرام بھائی آپ نے پوچھا یہ کہ کس طریقے سے، تو سر اب مجھے بتائیں کہ فری ول کہاں ہے؟ آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں کہیں نہیں ہے فری ول. فری ول تو ہے نہیں اسلام میں، مگر اکثر مومن آ کے بولتے فری ول ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بولتے ہیں نا اکثر یہ مومن آ کے. تو بھیا فری ول تو ہے ہی نہیں اسلام میں. جب آلریڈی آپ جو دلیل دیے ہیں یہ تو فری ول تو ہے ہی نہیں اسلام میں کہیں بھی. فری ول ہے عالموں کی زبان پہ، وہ کچھ بھی بکلولی کر سکتے ہیں. ہاں جو بتا رہے ہیں فری ول ہے تو یہ تو ہے ہی نہیں، کہیں بھی فری ول نہیں ہے. آپ کو جب آلریڈی لکھ دیا ہے آپ کا کنفرمڈ ہے اور سیل لگا چکا ہے تو مہر لگ چکی ہے تو پھر گئے کام سے. پھر اب جب جہنم میں جانا ہے جنت میں جانا ہے یہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے شاید ایڈم. سر یہ دیکھیں شاید لیں، آپ کی شاید کو ختم شاید کر نہیں، دیتے پورا پورا ہیں. سر آپ ڈیسائیڈڈ کی ہے. شاید کو ختم کرتے ہیں. یہ لیں صحیح مسلم کی حدیث دکھا رہا ہوں اب آپ کو، ٹھیک ہے. Aisha, the mother of believers, said, Allah Messenger was called to lead the funeral prayer of a child of Insar. اللہ messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آئیے ایک بچے کی، انصاری بچے کی نماز جنازہ پڑھائیں. بچے کی، کس کی سر؟ بچے کی. عائشہ بچے کے کہتی ہیں محمد کو، اللہ messenger, there is happiness for this child who is a bird from the birds of the paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one can commit sin. عائشہ نے محمد کو کہا محمد یار اس بچے کی کیسے نماز جنازہ پڑھاؤ گے؟ یہ بچہ تو بھی بہت چھوٹا ہے، معصوم تھا، اتنا معصوم کہ پرندوں میں سے پرندہ ہے، جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے، کیونکہ یہ تو بھی ایسی عمر کو ہی نہیں پہنچا کہ گناہ کر سکے. تو اس نے تو اتنے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو آپ فیونرل پریئر یعنی کہ نماز جنازہ کیوں پڑھائیں گے، کیوں معافی مانگیں گے؟ کیونکہ نماز جنازہ میں تو یہی ہے کہ اللہ معاف کر دے اس بچے کو، اس کو جنت دے دے. تو جب وہ بچے نے گناہ ہی نہیں کیا تو جنت میں جائے گا. محمد کا جواب سنیے. He said, Aisha, peradventure, it may be otherwise. Because Allah has created paradise, those who are fit for it, while they were yet in their father's lines. محمد نے کہا عائشہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے بنایا ان لوگوں کو جو ابھی اپنے باپ کے انڈوں کے اندر تھے، یعنی کہ بالز کے اندر تھے، سمجھ رہے نا؟ ان دیئر فادرز لائنز، لائنز کہتے ہیں بالز کے اندر، یعنی ابھی وہ سپرم باہر بھی نہیں نکلا باپ میں سے. اینڈ کریٹڈ فار ہیل دوز ہو آر ٹو گو ٹو ہیل، اینڈ ہی کریٹڈ them فار ہیل while they were yet in their father's loins. اور جہنم کے لیے بنایا ان لوگوں کو جو ابھی اپنے باپ کے اس کے اندر تھے. سمجھ رہے ہیں؟ فادرز لائنز، لائنز کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے یار ہندی میں؟ ٹیسٹس. گوٹے بول دو. ایک ارے سیکنڈ، گوگل لنگوٹی، ٹرانسلیشن، گوگل ٹرانسلیشن. لنگوٹی آ رہا ہے اس پہ، لنگوٹی، لنگوٹ ہے. سر یہ فادرز لائنز کو سر ہندی میں دیکھیں کیا انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا؟ سر دکھائیے، بتائیے کیا ہے. پتا کی کمر. پتا کی کمر. ارے یار یہ تو غلط ہے. نہیں غلط ہے، پتا پتا کی کی کمر کمر. نہیں ہوتا ہے. پتا کی کمر نہیں ہوتا بھائی. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم عربی میں سے لیتے ہیں. فی اسلاب اسلاب سلب کی جمع ہے، کیونکہ محمد صاحب کے مطابق سلب کمر کو کہتے ہیں، اور محمد صاحب کے مطابق سپرم جو ہے وہ سلب میں سے نکلتا ہے، یعنی کمر میں سے نکلتا ہے. تو لہٰذا گوگل ٹرانسلیٹر نے بہت اچھا عربی کا ٹرانسلیٹر بن چکا ہوا ہے. محمد صاحب کے مطابق سپرم جو ہے مرد کا وہ کمر میں سے نکلتا ہے،
تو یس اسلاب لکھا ہوا ہے عربی کے اندر, تو دیٹ میک سینس. تو لیکن لائنز جو ٹرانسلیشن ہے وہ ٹیسٹیکلز کو کہا جاتا ہے. I'm sorry to say that, but that's how it is. بہرحال دس از دا ریالٹی. تو بھائی جان مجھے بتائیں فری ول کہاں ہے؟ جب ایک بچے کا نماز جنازہ محمد صاحب خود پڑھ رہے ہیں اور عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ابھی باپ کے اندر ہی تھا, ابھی ماں کے اندر بھی نہیں گیا, اس وقت ہی اللہ نے لکھ دیا تھا کہ شاید جہنمی ہو, تو مجھے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ کوئی کچھ اور نہیں ہے. سر فری ول کہاں ہے؟ میرے دماغ میں ایک اور کوشچن آ رہا ہے کہ باپ تو بہت سارے بچوں کو باتھ روم میں بہا دیتا ہے, ان کا کیا ہوتا ہے؟ اوے, میں تو یہ ریموو ہی کرنے لگا ہوں اسٹریم سے. بدتمیز انسان, یہ بدتمیز یہ انسان. یہ بچہ اشلیل ہو چکا ہے. یہ بہت گندا بچہ ہو چکا ہے یار یہ.